بغیر پائلٹ کے ڈرون فائٹر جیٹ کا خواب 1960 میں برطانیہ نے دیکھا۔ اس میراتھن کا آغاز ہوتا ہے 1998 میں امریکہ سے، لیکن فتح کا تاج 2025 میں ترکی کے سر پر سجا۔ 30 نومبر 2025 ترکی کی تاریخ کا سنہرا دن، جب نشاط ثانیہ کی سپر پاور خلافت ترکیہ کی یاد تازہ ہو گئی، جب بیکار ایروناٹیکل کمپلیکس استنبول سے ترکی کے پہلے ڈرون فائٹر جیٹ کا اعلان ہوا۔ خیال سے حقیقت تک یہ اہم سنگ میل ترکی نے صرف 5 سال میں طے کر لیا۔ یہ کہانی صرف ایک جہاز کی نہیں، یہ ایک طویل وقفے کے بعد جذبات میں گھندے احساسات کی 600 سالہ ترک تاریخ کا تسلسل ہے۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ 30 نومبر 2025 کے روز بحیرہ اسود سے جڑے ترکی کے ساحلی شہر سنوپ میں آسمان پر 5 F-16 فائٹر جیٹ نظر آئے۔ ہوا میں کلا بازیاں کھاتے یہ F-16 طیارے دیکھنے والوں کو محسوس کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک شدید دھماکہ سنائی دیا، جس کے کچھ ہی لمحوں میں فضا میں موجود ایک F-16 طیارہ آگ کے گولے کی مانند بحیرہ اسود میں جا گرا۔ یہ کسی دشمن کا حملہ تھا، نہ ہی کوئی فضائی حادثہ۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھنے کا واقعہ تھا۔ یہ ایک اہم سنگ میل تھا جو ترکی نے عبور کر لیا تھا، لیکن سنوپ کے ساحل پر ایسا نہیں ہوا تھا کہ ظلمہ نے حقیقت میں F-16 کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ڈرون جیٹ نے F-16 کو سینسر سے لاک کیا، اس کی پوزیشن، رفتار اور زاویے کو ٹریک کیا۔ یوں ڈرون جیٹ نے ثابت کیا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو گرانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن شیلنگ نہیں کرتا۔ سنوپ کے ساحلی علاقے میں 30 نومبر کا یہ ایکشن ٹریلر اصل میں ترکی کے پہلے بغیر پائلٹ کے لڑاکا طیارے بیرکتار قزلما کی جنگی کارروائی کا کامیاب ٹیسٹ تھا۔ بیونڈ ویژن رینج سے باہر موجود ٹارگٹ کو طاقتور ریڈار، سینسر یا ڈیٹا لنک کی مدد سے UAV ڈرون جیٹ فائٹر نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے ہٹ کیا۔ اس ٹیسٹ میں سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی گئی کہ طیارے، ریڈار اور میزائل کے درمیان کتنا مؤثر رابطہ ہے۔ ماہرین کے مطابق F-16 ہدف کو لاک کرنے کے بعد قزلما ہدف کی رفتار، جگہ اور سمت سے متعلق ریڈار سے ملنے والی معلومات کو گوکدوان میزائل تک پہنچایا، جس نے کامیابی سے نشانہ باندھا۔ قزلما ڈرون فائٹر جیٹ ڈرون کی طرح نچلی پرواز کرتا ہے، اور اس میں نصب سینسر اسے بصری حد سے باہر دیکھنے اور اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ڈرون فائٹر جیٹ ڈیٹا لنک کو ریڈ کر کے اپنے ٹارگٹ کو پچھاڑنے کا ہنر بھی خوب جانتا ہے۔ بیرکتار قزلما دنیا کا وہ پہلا بغیر پائلٹ ڈرون فائٹر جیٹ ہے جس نے اپنے فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ بلا شبہ ہوا بازی کی تاریخ میں یہ ترکی کا اعزاز ہے۔ بائیکر ڈیفنس کا دعویٰ ہے کہ کامیاب ٹیسٹ کے دوران بیرکتار قزلما 15,000 فٹ کی بلندی پر مسلسل 2.25 گھنٹے تک محو پرواز رہا، جبکہ ڈرون فائٹر جیٹ کی ٹیسٹنگ پر پرواز کا دورانیہ اب تک 55 گھنٹے ہو چکا ہے۔ لینڈنگ اور ٹیک آف کی صلاحیت رکھنے والا ترکی کا یہ UAE ڈرون جیٹ مستقبل قریب میں سپر سونک رفتار کا حامل ہوگا، جو بحیرہ روم اور ایجین خطے کی نگرانی کے لیے مؤثر خدمات سر انجام دے گا۔ ڈرون فائٹر جیٹ 2026 میں ترکی کی افواج کا حصہ بنے گا اور پائلٹ والے فائٹر جیٹس کے ساتھ مل کر فوجی آپریشنز کو سر انجام دے گا۔ گو کے 30 نومبر کے ٹیسٹ میں بیرکتار قزلما نے ایئر ٹو ایئر میزائل گوکدوان کے ذریعے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، لیکن بغیر پائلٹ ڈرون جیٹ فضا سے زمین پر موجود اپنے ٹارگٹ کو بھی کامیابی سے ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فضا اور زمین پر حملے کے لیے یکساں موضوع بیرکتار قزلما ڈرون جیٹ کی آپریشنل صلاحیت ترکی کی کثیر الجہتی دفاعی حکمت عملی کا کھلا اظہار ہے۔ ترکی کے پہلے UAV بیرکتار قزلما نے ایک تجربے میں F-16 طیارے کو بصری حدود سے باہر فضائی میزائل سے ہدف بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جسے دفاعی صنعت کی تاریخی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ بیرکتار بنانے والی ترکی کی دفاعی کمپنی بائیکر ڈیفنس چیئرمین اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوک بیرکتار اتوار کے روز ہونے والی اس ٹیسٹ فلائٹ میں شریک 5 F-16 طیاروں میں سے ایک میں سوار تھے اور ٹیسٹ کے سارے عمل کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا بازی کی تاریخ میں اس وقت امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین UAE ڈرون فائٹر جیٹ تیار کر چکے ہیں، لیکن ترکی وہ پہلا ملک ہے جس نے اپنے ڈرون فائٹر جیٹ سے فضا میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ڈرون جیٹ فائٹر کا نام قزلما کیوں رکھا گیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آج دنیا میں ترقی کرتا ترکی مصطفیٰ کمال کا مرد بیمار نہیں ہے، یہ طیب اردوان کا ترکی ہے، جس کا روحانی تعلق مسلم نشاط ثانیہ کے خلافت ترکیہ سے ہے، جو اپنے دور کا سپر پاور تھا۔ ترک زبان میں قزلما کا مطلب ہے سرخ سے، اور یہ اکثر فتح اور کامیابی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ترکی کی قیادت اور عوام کو توقع ہے کہ یہ بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ڈرون فائٹر جیٹ ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹ کو بھی مہمیز کرے گا، اور امید ہے کہ جلد یا بدیر ترکی کے UAV ڈرون فائٹر جیٹ قزلما پاکستان کی ایئر فورس کا حصہ بھی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔